اسٹوڈینٹس، آج ہم پڑھیں گے ٹیکزانومی آف پروکریوٹس۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ٹیکزانومی جو ہے یہ کیا ہوتا ہے اور پروکریوٹس جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں۔ ٹیکزانومی کہتے ہیں اس اسٹڈی کو جس میں ہم جتنے بھی لیونگ آرگنزم ہیں ان کو مختلف گروپس کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں اور پھر ہم ان کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ اور پروکریوٹس جو ہیں وہ کیا ہیں، ہمیں پتا ہے کہ جتنے بھی لیونگ آرگنزم ہیں وہ کس چیز سے مل کے بنے ہوئے ہیں، سیل سے مل کے بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو لیونگ آرگنزم ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے سامنے جو ہے یہ ایک ڈائیگرام رکھ لیتے ہیں۔ یہاں ہمارے سامنے جو ہے یہ ڈائیگرام ہے، اس میں جو ہے یہ دو چیزیں بتائی گئی ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں کہ ایک تو ورڈ ہے یوکیریوٹس اور جو دوسرا ورڈ ہے وہ ہے پروکیریوٹس۔ اب یہ جو یوکیریوٹس ہیں یہ کیا ہوتا ہے، ان کے جو اگر ہم سیل کی طرف دیکھیں، یہ جو ان کا سیل ہے یہاں پہ ان کا سیل دکھایا گیا ہے اور اس کے اندر جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک یہاں پہ پراپر نیوکلیس موجود ہے اور باقی جو ہے اس کے یہاں پہ جو ہے یہ سائٹوپلازم ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ مختلف آرگنیلیز موجود ہیں۔ یہ مائٹوکونڈریا جو ہے یہ ایک آرگنیلی ہے جو کہ اس سیل کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اب یہ جو یوکیریوٹس ہیں جن کے اندر اس طرح کا بیسک یونٹ سیل جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہیں پلانٹس، اینیملز اور ہیومن بینگ، یعنی کہ جو انسان ہیں، پودے ہیں اور جو جانور ہیں وہ کیا ہیں، وہ ہیں یوکیریوٹس۔ اب اگر ہم دوسری طرف آ جائیں، یعنی کہ ہم پروکیریوٹس کی طرف آ جائیں، تو جو پروکیریوٹس ہوتے ہیں ان کا جو سیل ہوتا ہے وہ اس طرح کے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر اگر آپ کمپیریزن کریں تو یہاں پہ تو آپ کو ایک پراپر نیوکلیس نظر آ رہا ہے، لیکن جو پروکیریوٹس ہوتے ہیں ان کے اندر یہ پراپر نیوکلیس نہیں ہوتا بلکہ نیوکلیوئڈ موجود ہوتا ہے۔ اور باقی جو آرگنیلیز ہیں وہ بھی جو ہے یوکیریوٹ کے مقابلے میں فرق ہوتی ہیں۔ اب یہ جو پروکیریوٹس ہیں یہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ جتنے بھی ہمارے پاس بیکٹیریا ہیں یا جو وائرس ہیں یہ کیا ہیں، یہ پروکیریوٹس میں آتے ہیں۔ اب یہ جتنے بھی پلانٹس، اینیمل، ہیومنز اور یہ چیزیں ہیں، جتنے بھی لیونگ آرگنزم ہیں، ان کو سائنٹسٹ نے جو ہے وہ 5 کنگڈم کے اندر ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ اور کس نے ڈیوائڈ کیا تھا؟ رابرٹ وٹیکر جو تھے، ایک سائنٹسٹ تھے جنہوں نے یہ جتنے بھی لیونگ آرگنزم ہیں ان کو 5 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے اور ہر حصے کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ کنگڈم ہے۔ اور یہ کون کون سے ہیں؟ یہ ہیں کنگڈم پلانٹی۔ کنگڈم پلانٹی جو ہے اس میں کیا آتا ہے؟ پلانٹی کا مطلب ہے پلانٹ، تو اس کے اندر جو ہے جتنے بھی پلانٹس ہوں گے وہ کنگڈم پلانٹی میں ہوں گے۔ اینیمیلیا میں جتنے بھی اینیملز ہوں گے وہ ہوں گے۔ فنجائی جو ہے اس کے اندر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو مشرومز ہیں یہ کنگڈم فنجائی کے اندر آتی ہیں۔ کنگڈم پروٹسٹا جو ہے یہ اس میں کیا آتا ہے؟ یوگلینا وغیرہ آتا ہے۔ اور مونیرا جو ہے اس میں یہ کیا بتائے گئے ہیں؟ یہ بتائے گئے ہیں یہ بیکٹیریا دکھائے گئے ہیں۔ اب یہ جو بیکٹیریا ہے اور یہ جو کنگڈم مونیرا ہے ہم اس کے بارے میں بھی اور ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے یہ تو 5 جو کنگڈمز ہیں اس کو جو ہے اس سے بھی ایک بڑا جو سسٹم ہے اس کے اندر انہوں نے تقسیم کیا ہے، یعنی کہ کنگڈم سے بھی بڑا ایک حصہ ہے جسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ سپر کنگڈم ہے، یعنی کہ سپر کنگڈم جو ہے اسے ہم ڈومین بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لیونگ آرگنزم ہیں جتنے بھی اس یونیورس میں ہیں اس کے لیے انہوں نے ڈومین کا ورڈ یوز کیا ہے، یعنی کہ یہ جو ڈومین ہے یہ 2 ڈومینز ہیں۔ ایک ڈومین کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ ہے بیکٹیریا ڈومین، اور بیکٹیریا ڈومین جو ہے یعنی کہ یہ ایک سپر کنگڈم ہے۔ اور اس کے اندر کون سا کنگڈم آتا ہے؟ اس کے اندر آتا ہے کنگڈم مونیرا، جس کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ اور بیکٹیریا کیا ہیں؟ یہ وہ مائکرو آرگنزم ہوتے ہیں، یہ وہ چھوٹے چھوٹے سے جراثیم ہوتے ہیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ہماری باڈی میں جب بھی کوئی بیماری لگتی ہے تو وہ کسی نہ کسی بیکٹیریا کی وجہ سے اگر لگ رہی ہے تو وہ کہاں پہ اسے ہم کس کنگڈم میں رکھتے ہیں؟ اسے ہم رکھتے ہیں کنگڈم مونیرا میں۔ اب ایک اور جو دوسری ڈومین ہے وہ کیا ہے؟ ڈومین ہے یوکیریا۔ اب یہ جو یوکیریا ہے اس کے اندر 4 کنگڈمز ہیں۔ 4 کنگڈم جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہے پروٹسٹا، فنجائی، پلانٹی اور اینیمیلیا، یعنی کہ یہ جتنے بھی 5 کنگڈم تھے وہ بیسیکلی 2 ڈومینز کے اندر تقسیم ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو ایک ڈومین ہے، ڈومین بیکٹیریا، جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر آتا ہے کنگڈم مونیرا، اس کے اندر کیا موجود ہوتے ہیں؟ اس کے اندر ہوتے ہیں وائرسز اور اس کے اندر ہوتے ہیں بیکٹیریا۔ اب یہ جتنے بھی بیکٹیریا ہیں ان کو جو ہے وہ مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ان کو مختلف گروپس میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور وہ مختلف گروپس میں تقسیم کرنے کو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی ٹیکزانومی اسٹڈی کی ہے، یعنی کہ اس کو مختلف حصوں میں کس طرح سے تقسیم کیا گیا ہے، مختلف بیسز ہیں جس کے لحاظ سے انہیں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہاں پہ ہمارے سامنے جو ہے یہ 2 فلو چارٹ ہیں، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پہلا جو بیکٹیریا ہیں ان کو انہوں نے کس بیس پہ کلاسیفائی کیا ہے؟ وہ کلاسیفائی کیا ہے انہوں نے نیوٹریشن کی
بیس پہ، یعنی کہ جو یہ خوراک لیتے ہیں اس کی بیس پہ جو ہے انہوں نے بیکٹیریا کو کلاسیفائی کر دیا ہے. یعنی کہ کچھ جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں آٹوٹراف جو اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں ہیٹروٹراف یعنی کہ دوسروں سے اپنی خوراک لیتے ہیں. اب یہ جو آٹوٹراف ہیں جو اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں، یا تو وہ ہوتے ہیں فوٹوسنتھیٹک یعنی کہ ان کے اندر فوٹوسنتھسس ہوتی ہے اور وہ اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں، یا وہ ہوتے ہیں کیموسنتھیٹک، اور کیموسنتھیٹک کا مطلب ہے کہ وہ کسی نہ کسی کیمیکلز کے ذریعے اپنی خوراک جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں. اب اگر ہم ہیٹروٹرافک کی طرف دیکھیں تو ہیٹروٹرافک جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پیراسٹک، یعنی کہ پیراسٹک جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ بیماری پھیلاتے ہیں، اور وہ کسی نہ کسی لیونگ آرگنزم کے اندر، کسی انسان کے اندر یا کسی جانور کے اندر جاتے ہیں، ان کے اندر بیماری پھیلاتے ہیں اور وہاں سے اپنی جو ہے وہ خوراک لیتے ہیں. اور جو سیپروفیٹک ہوتے ہیں یہ کہاں پہ موجود ہوتے ہیں، یہ جتنے بھی ڈیڈ آرگنزم ہوتے ہیں، یعنی کہ جو مر جاتے ہیں، پودے گل جاتے ہیں یا جانور مرتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں اور اس سے یہ اپنی خوراک لیتے ہیں. اب اگر ہم ان کے ہیبیٹیٹ کی بیس پہ، یعنی کہ یہ جو یہاں کہاں پہ رہتے ہیں اس کے لحاظ سے دیکھیں تو ان کی 3 قسم ہے. پہلی جو ٹائپ ہے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ہیلو فائلز ہے، جو دوسری ہے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تھرمو ایسڈ فائلز ہے. تھرمو ایسڈ فائلز جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں پہ رہتے ہیں، ہاٹ سپرنگ یعنی کہ جہاں پہ ٹمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے یہ وہاں پہ رہتے ہیں. اور مکینونونس جو ہوتے ہیں یہ کہاں پہ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں مارشی ایریاز میں، یعنی کہ جہاں پہ زیادہ دلدل والے جو ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ جو ہے یہ بیکٹیریا جو ہے یہ موجود ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو کچھ بیکٹیریا جو ہے وہ ان کی شکل کیسے ہوتی ہے اس لحاظ سے بھی بیکٹیریا کی جو ہے وہ کلاسیفیکیشن کی گئی ہے، یعنی کہ اس کے الگ الگ جو ہے اس کی نام دیے گئے ہیں. یعنی کہ جو پہلے ہیں وہ کہاں یہاں پہ کیا دکھائے گئے ہیں، وہ ہیں کوکس، یعنی کہ جو اس طرح کے سرکولر بیکٹیریا ہوں گے ہم انہیں کہیں گے کہ یہ کوکس ہیں. جو تھوڑے سے ان کی شیپ جو ہوگی وہ ہوگی سرکولر، لیکن تھوڑے سے جو ہیں وہ چوڑے ہوں گے انہیں ہم کہیں گے کہ یہ ہیں کوکوبیسیلس. جو تھوڑے لمبے ہوں گے اور تھوڑے سے یہاں سے جو ہے یہ ٹرن ہوئے ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ وبرو ہیں، اور جو لمبے ہوتے ہیں انہیں ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ بیسیلس ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ 2 اور ٹائپس ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ ایک ہے اسپائرلم، جس میں یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ان کا یہاں پہ یہ اسپائرل کی طرح کے ہیں، اس لیے انہیں کہہ دیتے ہیں کہ یہ اسپائرلم ہے. اور کچھ جو ہیں وہ اسپائروچیٹ ہیں. اسپائروچیٹ جو ہے وہ زیادہ جو ہے ان کے اندر اسپائرل جو ہے وہ زیادہ کلیئر ہوتا ہے، انہیں ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ اسپائروچیٹ ہیں. اب یہ جو مختلف گروپنگ کی گئی ہے، کلاسیفیکیشن کی گئی ہے پروکریوٹس کی یعنی کہ بیکٹیریا کی، کہ ان کے خوراک جو ہے وہ بالکل الگ ہے، شیپ جو ہے وہ بالکل الگ ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ ہے ٹیکزونمی آف پروکریوٹس، جو کہ آج ہم نے اسٹڈی کی ہے.